انتہائی قابل قدر بزرگوں اور بھائیوں، گزشتہ بیان میں آپ حضرات کے سامنے حقوق العباد کے متعلق چند باتیں عرض کی تھی، جن میں سب سے مقدم حق اور پہلا حق وہ والدین کا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ ہر طرح حسن سلوک کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ نرمی سے پیش آنا، ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنا، یہ اسی طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے توحید کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا بیان کیا، اور اسی طرح جب والدین دنیا سے چلے جائیں تو ان کے حق میں دعائیں کرنا اور ان کی طرف سے صدقہ جاریہ، ایصال ثواب کرنا شرعی طریقے کے مطابق، یہ بھی اولاد کا حق ہے کہ والدین کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی مغفرت کی دعائیں کرنا اور شرعی طریقے پر ایصال ثواب کرنا۔ ایک تو رسمی اور بدعی ایصال ثواب ہے، تو یہ ایصال ثواب نہیں ہے، یہ نرا عذاب ہے۔ جیسے کل شریف، کل خانیہ اور ختم شریف، طالب علموں کو جمع کر کے قرآن خوانیاں کرنا، اور ساتیں، جمعراتیں اور رسمی ریاکاری پر مبنی خیراتیں، یہ صرف شیطان کو خوش کرنے کے اعمال ہیں، ان کا ثواب نہیں ہے۔ ایصال ثواب کا سب سے بہترین فرض یہ ہے کہ والدین کے لیے آپ صدقہ جاریہ کریں، مسجد میں حصہ ڈالیں، کوئی مدرسہ بنا دیں، قرآن کریم کے نسخے لے کر طالب علموں کو دے دیں یا پڑھنے والوں کو دے دیں کہ وہ خود اس پر پڑھتے رہیں، جب تک وہ تلاوت کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ثواب ہوتا رہے گا۔ جب تک مسجد قائم رہے گی، مدرسہ قائم رہے گا تو ثواب ہوتا رہے گا۔ تو یہ ایصال ثواب کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور جو لوگوں نے بنائے ہیں کل ساتیں، جمعراتیں، خیراتیں اور کئی اس قسم کے عنوان کی بدعات، رسومات، تو یہ مولوی اور وہ بھی اہل بدعت بلے پالنے والی بات ہے، اس پر ثواب نہیں ہوگا۔ تو بہرحال والدین کی زندگی میں بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ فرض ہے، اور ان کی وفات کے بعد بھی ان کی خیر خواہی کرنا، اور ہر طرح جس شریعت کے مطابق ان کے لیے ایصال ثواب، دعا کرنا، یہ اولاد پر لازم ہے۔ اور یہ سارا کام اخلاص پہ مبنی ہو اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے ہو۔
جہاں تک والدین کے ساتھ حسن سلوک کی آیات ہیں تو گزشتہ بیان میں نے اس کے عنوانات کی طرف اشارہ کر دیا تھا، تو احادیث بھی بہت زیادہ ہیں جس میں والدین کی عظمت اور والدین کی خدمت کے احوال کو مفصل بیان کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راغم انفہ ثم راغم انفہ ثم راغم انفہ، کہ اس آدمی کی ناک کٹ جائے، اس آدمی کی ناک کٹ جائے، خاک آلودہ ہو یعنی کٹ جائے، مراد ہے کہ وہ آدمی ذلیل اور خوار ہو گیا، برباد اور بے عزت ہو گیا۔ قیل من یا رسول اللہ، تو صحابہ نے عرض کی کس بدبخت کی بات ہے اللہ کے محبوب؟ 3 مرتبہ آپ نے فرمایا کہ وہ آدمی برباد ہو جائے، اس کی ناک کٹ جائے۔ یہ کون بدبخت آدمی ہے جس کے متعلق آپ یہ فرما رہے ہیں؟ تو فرمایا قال من ادرک والدیہ عند الکبر احدہما او کلیہما، یہ وہ بد نصیب آدمی ہے کہ جس کی زندگی میں موقع ملا کہ اس کے والدین ماں باپ دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں اسے خدمت کا موقع ملا، یا 2 میں سے ایک والد یا والدہ وہ بوڑھی تھی اور اسے خدمت کا موقع ملا، اور لم یدخل الجنہ، اور یہ والدین کی خدمت کر کے پھر جنت حاصل نہیں کر سکا، یہ بڑا بدبخت آدمی ہے اور یہ ناک کٹا آدمی ہے۔ آپ اندازہ کریں اس حدیث میں بالکل واضح ارشاد ہے کہ والدین کا بڑھاپا آپ کے لیے نعمت ہے، والدہ ہو والد ہو ان کی خدمت کرنا یہ جنت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور جو آدمی اس آسان طریقے سے بھی جنت حاصل نہیں کر سکتا تو فرمایا کہ وہ آدمی اس کا ناک کٹ جائے اور تباہ برباد ہو جائے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ فرماتے ہیں سألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل احب الی اللہ، میں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ ای العمل، کون سا کام اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ احب الی اللہ، سب سے زیادہ محبوب کام وہ کیا ہے؟ قال الصلاۃ علی وقتہا، فرمایا نماز کو اپنے اوقات میں پڑھنا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل، پہلا عمل نماز کی حفاظت کرنا اور نماز کو اپنے اوقات پر پڑھنا، فی وقتہا۔ اس فی وقتہا میں یہ بھی بتا دیا آج بعض ایسے فرقے نکل آئے، یوٹیوب کی پیداوار اور سوشل میڈیا کے چبل گروہ، انہوں نے کوئی روایت دیکھ لی تو ڈگ ڈگی بنانا شروع کر دی، بجانا شروع کر دی، اور یہ اب مستقل ایک مسئلہ بنا دیا کہ بغیر عذر سفر کے 2 نمازوں کو جمع کرنا یہ جائز ہے۔ یہ زیادہ تر یہ گندگی ان یوٹیوبروں جن کو آپ سنتے ہیں بڑے شوق سے وقت گزارنے کے لیے، جو ایمان کے ڈاکو ہیں، انہوں نے تمہیں بتا رکھا ہے کہ بغیر عذر کے، بغیر سفر کے
دو نمازوں کو جمع کرنا بالکل جائز ہے، حالانکہ یہ نری ضلالت اور گمراہی ہے۔ یہ یاد رکھو، قرآن کریم نے نماز کے اوقات خود بیان کیے اور فرمایا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ یہ نسکتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نماز کو وقتوں میں فرض کیا ہے۔ ان الصلاۃ، بے شک نماز، کانت نماز ہے اپنے وقتوں میں فرض۔ اگر وقت نہیں تو نماز فرض ہی نہیں، جب فرض نہیں تو ادا کیسے ہوگی؟ تو نماز کو اپنے وقتوں میں فرض کیا، اور پھر قرآن کریم میں بھی نماز کے اوقات مذکور ہیں، اور اس کا بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل بھیج کر اوقات کو متعین کر کے بتایا گیا۔ کتب حدیث میں حدیث جبریل مشہور ہے کہ معراج کی رات جب 5 نمازیں فرض ہوئی تو اگلی صبح سے جبریل آیا، 2 دن نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہا، ایک دن نمازیں اول وقت میں پڑھائیں، دوسرے دن نمازیں آخر وقت میں پڑھائیں، اور پھر فرمایا الوقت بین ہذین، کہ نمازوں کے جو اوقات ہیں اس کا یہ بننا ہے، یہ حد ہے، اول وقت جہاں سے شروع ہوتا ہے اور آخر وقت یہ ہے، اس کے درمیان میں نمازیں پڑھنی ہیں۔ پھر جنگ احزاب میں نبی کریم علیہ السلام کی نماز چند نمازیں رہ گئی تو آپ بہت زیادہ پریشان ہوئے جنگ احزاب میں، اور پھر فرمایا کہ ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، اللہ ان مشرکوں کے گھروں اور قبروں کو جہنم سے بھر دے، انہوں نے مجھے نماز سے روک دیا، میری نمازیں رہ گئیں۔ اگر بغیر، جہاں تو عذر بھی موجود تھا، بغیر عذر کے نمازوں کو جمع کرنا جائز ہو تو پھر پیغمبر کریم کیوں ان کے خلاف دعا کر رہے ہیں کہ اللہ یہ لعنتی ان کی وجہ سے میری نمازیں رہ گئی؟ پھر آپ نے اسی ترتیب سے نمازیں پڑھی اور آپ نے ان پہ غصہ کیا۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور سنت کا حتمی اور اٹل فیصلہ یہ ہے کہ نماز اپنے اوقات میں ہوگی۔ ہاں اگر سو گیا، من نام عن صلاۃ اور نسیہا، اس حدیث پہ بھی غور کر لو، من نام عن صلاۃ اور نسیہا، اگر آدمی سو گیا اور اٹھنے کا ارادہ بھی تھا، نیت بھی تھی کہ میں اٹھوں گا اور نماز پڑھوں گا، لیکن نیند غالب آ گئی، سو گیا، جب مصروف ایسا تھا کہ ذہن سے بات نکل گئی کہ نماز پڑھنی ہے یا نہیں ہے، خیال نہیں آیا، تو فرمایا جو ہی اسے یاد آئے یا جو ہی بیدار ہو تو فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا، جیسے ہی یاد آئے تو اس نماز کو پڑھ لے، وہ ہے قضا نماز۔ اگر نماز رہ گئی، جان بوجھ کے نہیں چھوڑی، متعمدن عمدن نہیں چھوڑی، لیکن رہ گئی، تو اب بعد میں جب بھی موقع ملے وہ نماز پڑھے گا۔ اور اس کی ترتیب یہی ہے، جو پکا نمازی ہے کہ مثلا صبح کی نماز رہ گئی تو ظہر کی نماز سے پہلے صبح والی نماز پڑھ لے، ظہر کی رہ گئی عصر کی نماز سے پہلے ظہر والی نماز پڑھے، مغرب کی رہ گئی اسی ترتیب سے، جو قضا نماز ہے اس کو پہلے پڑھے اور جو ادا نماز ہے اس کو بعد میں پڑھے، ترتیب یہی ہے۔ لیکن وہ قضا نماز کا مسئلہ ہے، نماز کی ادا کا مسئلہ کہ وہ اپنے اوقات کے اندر ہوگی، اور نماز کی حفاظت کا مطلب بھی حفاظت الاوقات ہے، نماز کو اپنے وقتوں کے اندر پڑھنا ہے۔ اور سب سے بہتر یہی ہے
کہ اگر نماز کے وقت اول مل جائے تو اس میں پڑھا جائے، نہیں تو کم از کم مکروہ وقت سے پہلے پہلے وقت مستحب میں نماز کو پڑھا جائے۔ نماز کے اوقات کئی قسم پہ ہیں، ایک اوقات مستحبہ ہیں، مستحب اوقات، اور دوسرے اوقات مکروہ ہیں، اور یہ ساری چیزیں سمجھنی چاہیے۔ تو بہرحال صحابی نے عرض کیا ای العمل احب الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل محبوب ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اپنے وقت میں ادا کرنا یہ اللہ کو سب سے محبوب عمل ہے۔ آج کل تو مباحد نماز پڑھتے ہی نہیں نا، لیکن یہ مسئلہ نوٹ کر لو، جو متعمداً تارک الصلاۃ، جان بوجھ کے نماز کو چھوڑ گیا اور نماز کے قریب نہیں آتا، تو بڑے بڑے ائمہ کے نزدیک وہ کٹر کافر ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کا فتویٰ بھی یہی ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کا فتویٰ بھی یہ ہے، حضرت امام احمد بن حنبل کا فتویٰ بھی یہی ہے۔ آج حنبلی علماء سعودی عرب کے جتنے مفتی ہیں ان کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ جو جان بوجھ کے آمدن قصدن تارک الصلاۃ ہے تو وہ آدمی کافر ہو جائے گا، اس کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا، اگر مر گیا اس کا جنازہ بھی نہیں ہوگا، اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں، اس لیے نماز سب سے اہم عبادت ہے، اور نماز ہی تعمیل ہے عہد توحید کی۔ توحید کا عہد اور میثاق وہ پکا ہوتا ہے نماز پر، اگر نماز ہی نہیں تو پھر نفاق ہے، پھر اخلاص نہیں۔ تو سب سے اہم چیز وہ نماز ہے، اس لیے اپنی قرآن مقدس میں 700 مقام ایسا ہے، 700 مقام، کسی عمل کی اتنی تاکید نہیں جتنی نماز کی تاکید کی گئی، اور پھر نماز کی حیت کو بیان کیا گیا، حافظوا علی الصلوات، حافظوا علی صلاتہم دائمون، ہمیشگی کرتے ہیں، اپنے نمازوں کی حفاظت کرو۔ کہیں فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، اور اگر نماز کی اقامت کر لو، نماز کو سمجھ کے پڑھنا شروع کر دو، اور کم از کم جب آپ نماز پڑھ رہے ہوں تو جو لفظ آپ کی زبان سے ادا ہو رہے ہیں ان کے معنی کی طرف توجہ کر لو کہ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں اور کیا لفظ کہہ رہا ہوں۔ کم از کم درجہ ہے کہ معنی کی طرف توجہ رہے نماز میں، بس یہ چیز ہے تجھے اقامت الصلاۃ ہو جائے گی، اقامت الصلاۃ۔ اور یہ وہ نماز ہے تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو بے حیائی سے روکتی ہے، منکر سے روکتی ہے، یہ وہ زندہ نماز ہے۔ ہم نے نمازوں کو مردہ بنا دیا، زبان پہ پتہ ہی کوئی نہیں، اول تو پڑھتا ہی کوئی نہیں ہے، اور پڑھ بھی رہا ہے تو اللہ اکبر کے بعد اس کے ذہن میں دکان ہے، اس کے ذہن میں بازار حساب ہے۔ بھئی جب پوری اہمیت کے ساتھ آؤ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو اس استحضار کے ساتھ کہ میں اپنے بادشاہ کے دربار میں پیش ہوں، اور پھر اللہ کی عظمت کا بھی استحضار ہو، دل میں اللہ کی عظمت موجود ہو۔ اب جب آپ کہیں گے نا اللہ اکبر تو اب اس کی ضرب تمہارے دل پہ لگے گی، اللہ کی عظمت کو پیش نظر رکھ کے اب وہ نماز تمہارے اندر کو صاف کر دے گی۔ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جب 5 وقت اس دل کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے اور اللہ اکبر کی صدا لگائیں گے تو سب سے بہترین وظیفہ دلوں کو پاک کرنے کا وہ نماز ہے۔
جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ کیا امت کا، تو قرآن کے بعد، ایمان کے بعد سب سے پہلی چیز تزکیہ رسول کا پہلا فرض وہ نماز ہے۔ اپنی نمازوں کو صحیح ادا کرنا، اور یاد رکھو دنیا آخرت کے سارے خزانے نماز کے اندر موجود ہیں۔ دنیا آخرت کی ساری برکات نماز کے اندر ہیں۔ اگر سچے نمازی بن جاؤ اور صحیح نماز پڑھنا شروع کر دو تو پھر درباروں پہ جانے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر عاملوں کے پاس بھاگنے کی ضرورت نہیں رہتی، پھر پیروں خنزیروں، آج کل کے پیر تو خنزیر ہے اور یہ دنیا پرست ہے، کوئی دیوبندی پیر، کوئی بریلی پیر، وہ جو مشین لگا کے تزکیہ نفس کرتا ہے اور بیت کا ڈھونگ رچا کے لوگوں کے ایمان کا ڈاکو ہے، ان خنازیر کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں۔ صرف ایک ہی وظیفہ کامل کر لو، اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو تو تمہاری نماز کامل ہو، اور یہ پیر سے کامل نہیں بنے گی، یہ ہمت سے کامل بنے گی، ہمت کر کے، قصد کر کے۔ اور یہ سب سے بہترین وظیفہ ہے۔ پیر تمہیں وظیفہ بتاتے ہیں رات کو اتنا پڑھنا ہے، دن کو اتنا پڑھنا ہے، بیچارہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہے، روٹی نہیں کھانی، فلانی چیز نہیں کھانی، حکیم ہے یا پیر ہے، فلانی چیز نہیں کھانی، فلاں یہ کرنا، وہ یہ تزکیہ نفس سے پتہ نہیں۔ ابھی تک میں نے ایسا پیر نہیں دیکھا جس کا اپنا تزکیہ نفس ہوا ہو۔ یہ اپنے تزکیہ نفس کی حالت یہ ہے کہ منبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں، موضوع روایتیں، جھوٹی روایتیں، حکایتیں، اور جھوٹ بھی پیغمبر کریم پہ بولتے ہیں، اور جو پیغمبر پہ جھوٹ بولے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اب کافر تزکیہ نفس تمہارا کرے گا؟ تو اس لیے سب سے بہترین وظیفہ نماز والا، اور دنیا آخرت کی ساری برکات کی چابی یہ نماز ہے۔ اپنی نماز کو کامل کرو، اپنی نماز کو صحیح کرو، اپنی نماز کا اہتمام کرو، اور نماز ذوق شوق سے پڑھو۔ جب نماز کی طرف جاؤ پوری طلب کے ساتھ جاؤ، شوق اور ذوق کے ساتھ جاؤ، ایک ہی چیز کو اپنا لو، یہ ایسا وظیفہ ہے تمہاری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں۔ سب سے ای العمل احب، صحابی پوچھ رہا ہے سب سے اللہ کو محبوب عمل کیا ہے؟ فرمایا الصلاۃ لوقتها، وقت پہ نماز پڑھنا۔ لیکن یاد رکھو کسی بدعتی کے پیچھے نماز نہیں، کسی مشرک کے پیچھے نماز نہیں۔ بدعتی اور مشرک خود خنزیر ہے، اور خنزیر کو امام بناؤ گے تو کوئی نماز شماز نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی 27 کا ثواب ملے گا، 27 کا عذاب ملے گا بدعتی کے پیچھے، 27 کے ڈنڈے پڑیں گے مشرک کے پیچھے۔ بدعتی اور جو ملا اپنے آپ کو مواحد کہلوا کے مسئلے پہ پردہ ڈالتا ہے، وہ بھی اللہ کے ہاں لعنتی ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی نماز نہیں۔ مسئلہ بڑا مشکل ہے۔ کتمان حق کرنے والا کون ہوتا ہے؟ لعنتی۔ بولو، جو مسئلے کو گڑبڑ کرے وہ کیا ہوتا ہے؟ لعنتی۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے اولئک یلعنہم اللہ الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس۔ وہ لوگ الذین، نام نہیں لیا کس طبقے کے، دیوبندی، بریلی، اشاعتی، اہل حدیث، کسی کا نام نہیں لیا، یہودی، نصرانی، نام نہیں۔ الذین، وہ مولوی حضرات، وہ پیر صاحبان، یکتمون، جڑا مسئلہ چھپا لیندے اور مسئلہ واضح بیان نہیں کرتے، چھپاتے ہیں۔ اور مسئلہ بھی کس کا؟ میری آیات بینات کا۔ اور مسئلہ وہ
جو میں نے عام لوگوں کے لیے بیان کیا، بیناہ للناس اولئک یلعنہم اللہ۔ یہ کعبہ میں کھڑا ہو تب بھی اس پر خدا کی لعنت ہے، مسجد میں ہو تب بھی خدا کی لعنت، مصلی پہ ہو تب بھی خدا کی لعنت۔ مسئلے کا چور ملا، مسئلے میں تلبیس کرنے والا پیر اور ملا اللہ کے دربار میں سب سے بڑے لعنتی ہے، اور ان کو لعنتی قرآن کہہ رہا ہے، اور اس پہ لعنت برس رہی ہے۔ تو پیچھے کہتا ہے پیچھے اس شیطان دے، اللہ اکبر، پیچھے اس ملعون دے، اللہ اکبر، پیچھے اس لعنتی دے، اللہ اکبر۔ معنی تو یہی بنتا ہے، پیچھے اس امام کا معنی کیا بنے گا؟ پیچھے اس خنزیر دے، اللہ اکبر، خنزیر کو امام بنانا۔ تو آپ خود فیصلہ کر لیں۔ آپ تو کہتے خیر ہے، ادھر بھی ہو جاتی ہے ادھر بھی ہو جاتی ہے، کہتے ہم نے تو اپنی نماز پڑھنی ہے جی۔ ہاں بھائی، اپنی نماز پڑھنی ہے، تیرا ڈرائیور ہی غلط ہے، تیرا امام ہی لعنتی ہے تو تو بھی لعنتی ہے۔ 1000 دفعہ توحید کا نعرہ لگا۔ یہ تلبیس نہ کر، کتمان نہ کر، سب سے زیادہ ضروری ہے اپنے ایمان کی حفاظت کر۔ ہاں، تماشا نہ بنا دین کے ساتھ، یہ مذاق ہے اور نفاق ہے کہ ہر طرح منہ مارنا۔ کوئی بدعتی کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، مشرک کھڑا ہو گیا، اللہ اکبر، تو یہ پیغمبر کے دین کے ساتھ مذاق ہے، استہزاء بالآیات ہے۔ تو اس لیے میرا بھائی، نماز کی حفاظت کر۔ اگر ایسی جگہ پہ رہ رہا ہے جہاں مباہدین کی مسجد نہیں، اول تو تجھ پہ لازم ہے کہ وہ علاقہ بھی چھوڑ دے۔ کس نے کہا کہ تو وہاں مکان بنا کے رہے؟ تو وہاں پہ آ جہاں مباہدین کا مرکز ہے۔ تو اول تو یہ ہجرت والا قانون تجھ پہ لاگو نہیں ہوگا کہ جہاں سارے مشرک ہیں اور تو درمیان میں پھنس کے رہ رہا ہے، پھر کہتے ہیں جی مجبوری ہے، ادھر بھی مشرک ادھر بھی مشرک تھے، میں کدھر جاواں؟ اور تو جہنم میں جائے گا، کدھر جائے گا؟ تجھے کس نے کہا کہ تو پھنس کے رہے؟ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع ہے۔ یہی حکم صحابہ کو ہوا، مکہ چھوڑو چلو مدینہ۔ آج بھی یہ ہجرت کا حکم اس طرح کی ہجرت کا باقی ہے جہاں ایمان بچانا ناممکن ہو جائے، ہر طرف کفر، شرک، بدعت کا ماحول ہے، تیری اولاد غلط ہو رہی ہے، تو خود نہیں بچ سکتا کفر اور شرک سے، اور برادری میں تو ایسا پھنسا ہوا ہے، تو تجھ پہ پہلے تو لازم ہے کہ اپنا علاقہ چھوڑ اور موحدین کے علاقے میں ہجرت کر۔ اور اگر کوئی مجبوری ہے، اس کا سوال ضرور ہوگا کہ تو کیوں اس محلے میں رہا جب تو اپنا دین ہی نہیں بچا سکا۔ اور اگر مجبوری ہے تو اکیلا گھر میں کھڑے ہو کے اذان بھی دے، اقامت بھی کہے، کلا نماز پڑھ، اکیلا نماز پڑھ، انشاءاللہ اگر اخلاص ہوا تو پورا 27 کا ثواب ملے گا، اور مشرک اور بدعت کے پیچھے پڑا تو 27 کا عذاب ملے گا، ثواب نہیں، فرض ہوا ہی کوئی نہیں، ایسے تو نے ٹریننگ کی ہے۔ تو فرمایا پہلا کام یہ ہے، احب الاللہ الصلاۃ علی وقتہا، قال ثم ایون، اس کے بعد کون سا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ دیکھو صحابہ کا ذہن بھی دیکھو، دنیا کے بارے میں سوال نہیں کرتے، اور صحابہ کی جو مسابقت ہوتی تھی وہ دین کے معاملہ میں، ریس کس میں کرتے تھے؟ دین کے معاملہ میں، کہ میں دین کے معاملہ میں اس سے آگے نکل جاؤں، یہ مسابقت ہے۔ اور اس مسابقت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوڑ میں مقابلہ کرنا، مسابقت کا معنی دوڑنے میں مقابلہ کرنا، صحابہ مقابلہ کرتے تھے، اور یہ مقابلہ محمود ہے، لیکن وہ مقابلہ کس میں ہوتا تھا؟ خیرات میں، انبیاء بھی مسابقہ کرتے خیرات میں، دین کے معاملہ میں کہ میں آگے نکل جاؤں، میں آگے نکل جاؤں۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا مسابقہ کرنا
یہ کہیں ریاکاری نہ بن جائے. اور بھائی یہ ریاکاری نہیں، یہ ترغیب ہے. ایک آدمی دین کا کام کر رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ایسا کام کروں گا کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکے گا، یہ محمود ہے، یہ مقصود ہے. تو دین میں مسابقہ اور دوڑ کرنا کہ میں اس سے آگے نکل جاؤں گا، یہ صحابہ کا محبوب مشغلہ تھا اور مقصود مشغلہ تھا. اور صحابہ نے جب بھی نبی پاک سے پوچھا آخرت کے بارے میں پوچھا، دعا بھی کرائی کہ آخرت کے بارے میں کرائی. ہم اور آپ ہیں، مجھے تجھے یاد نہیں کہ کوئی آدمی میرے پاس آیا ہو سوا چند ایک کے، اس نے کہا استاد جی دعا کرو اللہ موت ایمان پہ دے، اللہ جہنم سے بچا لے، عذاب قبر سے بچا لے. سوا چند لوگوں کے میری زندگی میں کوئی آدمی یہ دعا کروانے نہیں آیا. دعا کس کی کرائی جاتی ہے؟ استاد جی حالات ٹھیک نہیں، استاد جی دکان نہیں چل رہی، استاد جی بیوی بھاگ گئی ہے، استاد جی گھر میں لڑائی ہوتی ہے، استاد جی فلاں کام ہوتا ہے. خدا کے بندے یہ بادشاہ سے مانگنا ہے تو کوئی بڑی چیز مانگو نا، اور وہ بڑی چیز کیا ہے؟ اپنی آخرت مانگو. تو اصل مقصود یہ ہے دنیاوی کام بھی سنوارنے کے لیے دعا کرنا صحیح ہے، لیکن میں بات مقصد کی کر رہا ہوں، فکر کی کر رہا ہوں کہ دنیا کی فکر ہے، آخرت کی فکر نہیں ہے. اور صحابہ کا سوال کیا ہے؟ ایک ایک موڑ پہ اصحاب پیغمبر کا ذہن بھی دیکھیں. کہتے ہیں اس کے بعد ثم ایون، پھر کون سا عمل بہتر ہے؟ فرمایا ثم بر الوالدین. بر الوالدین پچھلا جمعہ جنہوں نے سنا ہے بہت توجہ کرے. الصلاۃ لوقتها حق اللہ، اللہ کا حق ہے. اور بر الوالدین یہ حقوق العباد ہے. حدیث میں بھی اسی طرح پہلے اللہ کا حق نماز والا، اور دوسرا کیا ہے؟ بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا. بر عام ہے، بر عام خالص نیکی، زندگی میں بھی نیکی کر، مرنے کے بعد بھی نیکی کر. آج تو زندگی میں بھی گالیاں نکلتے ہیں اور والدین سے لڑائی کرتا ہے، حتیٰ کہ والد والدین کو قتل کرنے کے واقعات رپورٹ ہوئے کہ اولاد نے والدین کو قتل کیا، اور یہ کہلواتا مسلمان ہے. بر الوالدین، جب تک زندہ رہیں ان کی خدمت کر، ان کا ہاتھ بٹا، حتیٰ کہ ان کی زندگی میں ان کے خرچے کا بھی تو ذمہ دار ہے. ان کی ہر طرح کی آسائش کا خیال رکھ، ہر طرح کی آسانی کا خیال رکھ. اور جب جیسے میں نے ابھی پہلے عرض کیا، جب دنیا سے چلے جائیں تو شرعی طریقے کے مطابق پھر بھی ان کے ساتھ خیر خواہی کر، ایصال ثواب بھی کر. کیا کر؟ یہ دوسری دفعہ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ ایک مستقل فرقہ پیدا ہو چکا ہے. فرقہ شیطانیہ کہلواتے ہیں عثمانیہ. وہ عثمانیہ نہیں، وہ فرقہ شیطانیہ ہے. ڈاکٹر مسعود الدین کی چبلوں کی جماعت، بالکل خوارج اور شیاطین کی جماعت. انہوں نے کہا ایصال ثواب کوئی چیز نہیں، ایصال ثواب بالکل برحق ہے اور یہ قرآن و سنت کی نصوص سے ثابت ہے، لیکن ہو شرعی طریقے پہ. یہ کل ساتے جمعراتے ختم، یہ ایصال ثواب نہیں، یہ نری بدعت اور بدمعاشی ہے. شریعت میں ثابت ہو. انشاءاللہ ایصال ثواب پہ میں مستقل آئندہ جمعہ پر اس پر بیان کر دوں گا، بہرحال وقت بہت کم ہوتا ہے. بر الوالدین، ایصال ثواب کا ابھی آپ کے پاس بڑا موقع ہے. ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ میری اماں فوت ہو گئی، اب میں کیا کر سکتا ہوں اس کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا ضرورت ہے کنویں کی، پانی کی، تو آپ پانی کا ایک کنواں کھدوا دیں اور نیت یہ کریں کہ اس کا ثواب میری اماں جان کو پہنچے.
وہ کنواں اب تک مدینے میں موجود ہے، بیر ام سعد۔ تو یہ ہے ایصال ثواب۔ ابھی مسجد کا کام شروع ہوگا، تو آپ جتنا ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں اپنے ہاتھ سے اینٹیں یہ جو سیمٹ ہے اور کام جہاں ضرورت ہوگی حاجی صاحب سے آپ رابطہ کریں، اور ایصال ثواب کی نیت سے جتنا مرضی ایصال ثواب کریں۔ یہ تو توحید کا مرکز ہے، جب تک یہ قائم رہے گا، جتنے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گا، جو طلباء پڑھ کے جائیں گے، اور جب تک یہ مرکز جاری رہے گا وہ ایصال ثواب بھی جاری رہے گا۔ اس کے فوائد کا ایصال ثواب جاری رہے گا۔ یہ ہوتا ہے ایصال ثواب۔ کول 40 میں پڑوسی کھا کے بھاگ گئے اور سارے امیر لوگ بھاگ کے گئے، لیکن شیطان ایسا بے ایمان ہے کہ سچی بات کی طرف آنے نہیں دیتا، وہ اسی طرف لے جائے گا جس طرف ہر طرح کی گناہ ہوگا، فواحش ہوں گی اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی۔ تو اب یہ ایصال ثواب مسجد بنانے والا دے ذرا مشکل ہے، کیونکہ مسجد بنانے والے ایصال ثواب میں نام بری نہیں ہوگی۔ محلے والے نہیں کہیں گے بھائی خان صاحب مزہ کر دیتے، موٹیاں موٹیاں موٹیاں، جھوٹا بڑا چنگا، پلانا بڑا چنگا، چاول بڑے اچھے، یہ واہ واہ نہیں ہوگی۔ تو یہ سارے کام کیے جاتے ہیں شیطان کو راضی کرنے کے لیے۔ اللہ کو راضی کرنا ہے تو پھر اتباع محمد مصطفیٰ ضروری ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ قال ثم ایون، کتنے عمل ہو گئے؟ 3، یاد بھی کیا کرو۔ سب سے پہلا اللہ کو محبوب عمل، نماز کی حفاظت کرنا، نماز کو اپنے اوقات میں پڑھنا۔ اور دوسرا صحابی نے سوال کیا دوسرا کیا ہے؟ فرمایا سب سے محبوب عمل ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنا، بر الوالدین۔ اور تیسرا عمل کیا ہے؟ تیسرا عمل وہ ہے جو آج امت مجموعی طور پہ چھوڑ چکی ہے۔ فرمایا تیسرا کیا ہے؟ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ آج اس فریضہ کو ملا بھی چھوڑ چکا ہے، پیر بھی چھوڑ چکا ہے، اور امت کی ذلت کی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ جہاد کو چھوڑ چکے ہیں، اور جو ہمارے حکمران ہیں یہ یہودیوں کے غلام ہیں اور امریکہ کے غلام ہیں۔ 57 اسلامی ملکوں کے یہ جو حکمران مسلط ہیں مسلمانوں پر، یہ یہودیت کے ترجمان ہیں اور یہودیوں کے ٹاؤٹ اور ان کے نوکر اور ان کے جوتے پالش کرنے والے ہیں۔ یہی وجہ ہے جب جہاد کا لفظ آتا ہے تو فوراً کیا حکم لگتا ہے؟ جی دہشت گردی ہو گئی، یہ دہشت گردی ہو گئی، یہ فلانا ہو گیا۔ حالانکہ یہ کام یہود و نصارہ نے شروع اس لیے کیا، انہیں پتا ہے کہ اسلام کی سر بلندی کا ایک ہی راز اور ایک ہی ظاہری سبب ہے، اور وہ ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جہاد روٹیاں کھانا نہیں ہے، جہاد مٹر کاٹنا نہیں، جہاد ریبنڈ والا بسترا سر پہ پیٹھ پہ اٹھا کے ریبنڈ کی لوفری کرنا نہیں، جہاد ہے ہتھیار اٹھا کے میدان جنگ میں آنا۔ آج تو جہاد یہی بن گیا نا کہ آلو مٹر کاٹنا۔ یاد رکھو یہ جو جہاد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سیرت ہے، اور اصل سیرت کہتے ہی جہاد کو ہے۔ سیرت کس کو کہتے ہیں؟ علماء موجود ہیں، کتاب السیر میں کیا بیان ہوتا ہے؟ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں، کتاب السیر میں کیا بیان ہوتا ہے؟ جہاد، قتال۔ تو اگر خلاصہ نکالا جائے تو پیغمبر کریم کی پوری سیرت 2 چیزوں پر مشتمل ہے۔ میں بار بار اس لیے بیان کرتا ہوں کہ ملا یہ بیان نہیں کرتے، ایک قرآن اور دوسرا جہاد۔
قرآن اور جہاد، دعوت قرآن کے ذریعے، دعوت کا نصاب قرآن ہے، اور نفاذ توحید، اقامت توحید، اس کا ذریعہ جہاد ہے۔ اگر پیارے پیغمبر کی 23 سالہ زندگی دیکھنی ہے، یہ ملا جھوٹ بول رہے ہیں اور پیر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کی ایسی سیرت بیان کرتے ہیں جیسے معاذ اللہ نعوذ باللہ ذہن میں یہ تصور آئے عجم کے کوئی پیروں کی سیرت ہو اور عجمی مولویوں کی سیرت ہو، یا عجمی شیخ الحدیث جب محدث اعظم یا شیخ الاسلام کی سیرت ہو۔ خبردار، پیغمبر کے لیے یہ تصور کرنا بھی کفر ہے۔ آپ امیر المجاہدین ہیں، تمہارے سامنے پتہ نہیں کون سی سیرت کی کون سی کتاب پیش کی گئی۔ قرآن یہ آپ کی دعوت ہے، اور اس دعوت کا نفاذ وہ جہاد اور آپ کی تلوار ہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب دنیا سے گئے، پوچھو علماء سے، آپ کے استعمال کی چیزوں میں انبیاء کا ترکہ تو ہوتا نہیں، نہ وراثت جاری ہوتی ہے مال میں۔ آپ جو چیزیں استعمال کرتے تھے، پوچھو علماء سے، پتہ آپ کو بھی پتہ نہیں ہے یا نہیں کہ آپ کے گھر سے کیا کیا چیزیں نکلی تھی۔ ایک عدد تسبیح، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بسترا، چند بسترے نکلے ہوں، 11-12 مسواک، کیا نکلا تھا؟ 3 کپڑے تھے اور 11 تلواریں تھی۔ کتنی تلواریں؟ بولو اب 11ویں والے وہ بھی بولے، کتنی تلواریں؟ 11 تلواریں، 11 تلواریں۔ یہ پیغمبر کریم دنیا سے چلے تو آپ کے پاس 11 تلواریں تھی، 11، 3 جوڑا کپڑے کے اور 11 تلواریں ہیں۔ یہ کس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی پوری زندگی کس پہ گزری تھی؟ جہاد پہ گزری تھی۔ جہاد، میٹھے میٹھے مسئلے ملا کو بھی آتے ہیں، لیکن اے ذرا کڑوا مسئلہ جو پورا ایمان یہاں ناپا جاتا ہے، اور ایمان کی پوری پہچان جہاں ہوتی ہے تو یاد رکھو، اس لیے آپ نے فرمایا انا نبی السیف، میں تلوار والا نبی ہوں۔ اور آپ کی جو پیشین گوئیاں بھی آئی ہے، آج بھی انجیل اٹھا کے دیکھو، جہاں نبی آخر الزمان کے آمد کے تذکرے ہیں، وہاں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ نبی آخری جو آئے گا احمد، وہ آتشی شریعت والا نبی ہوگا۔ وہ آتشی شریعت، آتشی سمجھتے ہو؟ آتشی شریعت، یہ اردو ترجمہ انجیل کا پڑھ رہا ہوں، آتشی شریعت، اور اسی آتشی شریعت کا نام قتال اور جہاد ہے۔ وہ جہاد والا نبی ہوگا۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ پیغمبر کریم کی پوری زندگی جہاد کرتے گزری ہے۔ آپ دنیا سے چلے، ملا سے پوچھ لو، 11 تلواریں آپ کے کمرہ سے برآمد ہوئی، اور 11 تلواریں ان پہ سونا چڑھا، ان پہ چاندی چڑھا ہوا تھا، ان پہ چاندی چڑھا ہوا تھا، اور آپ نے صحیح سنبھال کے رکھی ہوئی تھی۔ حجرے کی دیوار پہ تو آپ نے کپڑا بھی نہیں ڈالنے دیا، لیکن وہ جو تلواریں تھی اس پہ کیا چڑھا ہوا تھا؟ معلوم ہوتا ہے صحیح آپ کو سب سے محبت ہی تلوار سے تھی، جہاد سے تھی۔ اور پھر آپ نے فرمایا، ایک وقت ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، ایک وقت آئے گا کہ ساری اقوام عالم تم پہ اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پہ لوگ آتی، تمہارے سارے معاشی وسائل، تمہارے سارے جتنے بھی وسائل ہیں ان پہ قبضہ کرنے کے لیے وہ دسترخوان سمجھ کے ٹوٹیں گے۔
تو صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، دشمن تو اتنا ڈرپوک ہے اور وہ مسلمانوں پہ ٹوٹے گا جیسے دسترخوان پہ بلایا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے حیران ہو کے پوچھا کہ من قلت یومئذ، اللہ کے رسول اس وقت ہم تھوڑے ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، کلمہ پڑھنے والے تو بہت ہوں گے، کلمہ گو ہوں گے، اور کلمہ گو اور کلمہ شو، یہ کلمہ گو بھی ہوں گے اور کلمہ شو بھی ہوں گے، کلمے کا شو کرنے والے، اور کلمہ گو ہوں گے۔ لیکن فرمایا تمہارے اندر وہن آ جائے گا، وہن، اور وہ وہن کیا ہے؟ حب الدنیا، دنیا کی محبت، اور کراہیت الموت، موت سے بھاگنا اور دنیا کی محبت۔ جب دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے کراہیت آ جائے گی تو کافر دلیر ہو جائیں گے اور وہ تم پہ ٹوٹ پڑیں گے۔ خدا کی قسم یہ 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا، آج ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آج آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور 18 مہینے گزر گئے، غزہ پہ آج تک بمباری جاری ہے، اور اسرائیل یہودی شیطانی نسل اب تک اپنی اسی بدماشی پہ قائم ہے، میثاق بھی توڑ دیے، عہد بھی توڑ دیے، اور یہ وہ یہودی ہیں کہ پیغمبر کریم سے بھی کئی کیے ہوئے عہد توڑے، میثاق توڑے، آج بھی عہد و میثاق توڑ چکے ہیں، اور اندھا دھند بمباری، اندھا دھند، یعنی دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں، لیکن 57 اسلامی ملک ہے۔ یہ مذمت بھی پوری نہیں کر سکتے کیونکہ سارے امریکہ کے غلام ہیں۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ محترم جناب امیر المومنین شہباز شریف اور امیر المومنین مریم امیرت المومنین یہ جہاد کریں گے؟ یہ کیوں آج کہا جا رہا ہے اسرائیل کی مصنوعات سے بائیکاٹ کرو، فلاں سے بائیکاٹ کرو؟ او بھائی یہ بھی کرو، لیکن یہودیوں کی جمہوریت سے بائیکاٹ کب کرو گے؟ یہ جو پورا نظام تم پہ مسلط ہے جمہوریت کے نام پہ، اور اسی نظام کی وجہ سے آج کا حکمران بے غیرت بن چکا ہے، اسی نظام کی وجہ سے شہباز شریف جیسا وزیر اعظم بن چکا ہے، مریم نواز جیسی بدنام زمانہ وہ تمہاری وزیر اعلیٰ بن چکی ہے، کوئی کرکٹر اٹھ کر وہ تمہارا امیر المومنین بن جاتا ہے، دنیا کے سارے چور چپکے، یہ سارے چور اور ڈاکو یہ تم پہ حکمران جب بن جاتے ہیں تو پھر یہ امریکہ کے غلام بن سکتے ہیں، اسرائیل کے نوکر بن سکتے ہیں، یہ محمد الرسول اللہ کے امتی نہیں ہوتے۔ رسول اللہ کی امت کے ایک حصے پہ اتنا ظلم ہو اور ان بے غیرتوں کو آرام سے شرابوں کبابوں اور بستروں پہ نیند آئے تو تم بھی اتنے سادے لوگ ہو، پھر سمجھ نہیں سکتے کہ یہ اندر یہ بھی یہودی ہے اور اندر کے یہ بھی بدماش، ان میں بھی رتی جتنا ایمان بھی نہیں۔ کل پرسوں کچھ مولوی اکٹھے ہوئے، تقریری مقابلہ ہوا اسلام آباد، جمہوریے اکٹھے ہوئے، بزرگوں کا تقریری مقابلہ تھا، چن چن کر جملے اور درد، مصنوعی آنسو، ایک ایک دیکھو یہ سارے نہیں حکمرانوں کے ٹاؤٹے، اور سال کے بعد، سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، یہ پہلے بھی جمع ہوئے تھے، یہ امت کے رہنمائیں کھل کر جہاد کا فتویٰ بھی نہیں دے سکے، بس دبے لفظوں میں حکمرانوں پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے، فلاں پہ فرض ہو جاتا ہے۔ یہ بھی تقریباً 18 مہینے گزرنے کے بعد
शयूखुल इस्लाम को फतवा याद आ गया, भाई जिहाद क्या हो गया, फर्ज हो गया, और तकरीरी मुकाबला करके बड़ी वार्निंग क्या दी कि आइंदा इंशाअल्लाह हम रैली के लिए तुम्हें बुलाएंगे, आ जाना। आगे अवाम कहती है नारे तकबीर, नारे तकबीर। और बुजुर्गों, जहां नारा लगाने की क्या जरूरत है, अगर तुम मुखलिस होते खुदा की कसम, एक तरफ तो दावे 25 लाख उलमा का रहबर रहनुमा, या 50 लाख, तो मैं तमाम उलमा को, किसी फिरके की बात नहीं कर रहा, सारे उलमा अपनों को भी और दूसरों को भी कहता हूं, खुदा की कसम, अगर तुम मौलवी हलाल खाना शुरू कर दो और कल से तुम इकट्ठे होकर एक मसले पर बिल इत्तेफाक हुकूमत को वार्निंग दो कि ये जो फौजें रखी है ये अपनों को मारने के लिए है, या यहूदियत के मुकाबले में भी ये काम दे सकती है, अमेरिका के मुकाबले में भी दे सकती है, एक ही तहरीक ये मुल्ला को चलानी चाहिए और पूरा मुल्क बंद कर देना चाहिए। जब तक हमारी फौज इसराइल के मुकाबला में गजा के मजलूम मुसलमानों की हिमायत में जाएगी नहीं, उस वक्त तक पूरा मुल्क जाम कर दो। और ये शहबाज शरीफ जैसे शतूंगड़े को, इसको भी पकड़ लो, तो फिर कोई बात बनती है। कहते हैं आप वहां जा नहीं सकते, तुम जहां तो मौजूद हो, कम से कम अपने हुक्मरानों को तो तैयार करो। ये हुक्मरान जलसों से तैयार होंगे, मुजम्मती बयानों से, ये नेतन्याहू से भी ज्यादा बेईमान है, इतना वो बदमाश नहीं जितना ये है। तो इसका एक ही हल था, मैं खुश था कि यहां सारे उलमा इकट्ठे हो रहे हैं, साल पहले भी हुए थे, तो अब कोई ऐलान जारी करेंगे, हुकूमत को इंतबाह अल्टीमेटम देंगे कि इतने दिनों तक फौज वहां गजा में पहुंचनी चाहिए, वरना ईंट से ईंट तुम्हारी बजा देंगे, मुल्क की नहीं, इन मुल्क पे काबिज शैतानी टोले की, इसकी ईंट से ईंट बजा देंगे। तुम्हें इस बात पे तो शर्म नहीं आती, तुमने फौज को अपने अवाम के कत्ले आम पे लगाया हुआ है, और जहां उम्मत का पूरा हिस्सा कट रहा है, तुम्हारे एटम बम किस लिए है, तुम्हारे मिसाइल किस लिए है, तुम्हारा ये 10 लाख की फौज किस लिए है। अगर ये गजा के मजलूम मुसलमानों का दिफा नहीं कर सकती, तो फिर इस फौज को रखा सिर्फ वो मुल्क लूटने के लिए, उस फौज का क्या फायदा, उन जर्नैलों का क्या फायदा। तो इसलिए बस यही है, फौजी सीमर थे फौजी बर्गर, इसीलिए तो इसलिए फौज ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे वजूद आने वाली रियासत है, और यही वो रियासत है जो इस्लाम के नाम पे बारिद वजूद में आई, और ये वो इस्लामी रियासत थी जिसके लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी, और ये वो रियासत है जो ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे हासिल की गई, और 200 साल तक अहले इस्लाम और मुजाहिदीन की कुर्बानियों से कुर्बानियों की दास्तान का ये नतीजा है। इसलिए आज का ये काबिज तबका, यहूद और नसारा की एजेंटी करने वाला, तो उलमा हजरात से मेरी गुजारिश ये है, सब के सब जमा हो, और तुम वहां नहीं पहुंच सकते, पाकिस्तान में मौजूद हो, एक ही मुतालबा होना चाहिए कि पूरा मुल्क जाम कर देंगे, बंद करेंगे, जब तक फौज गजा में नहीं जाएगी तो मुल्क को हम नहीं खोलेंगे। लेकिन यहां बोलना भी मुश्किल है तो रेलियों शेलियों के धोखे न दो। वो एक तबका है, कहते हैं हमारे संजय से इसराइल हिल जाता है, हमारे संजय से अमेरिका हिल जाता है, और वही उसी का दूसरा नतीजा है कि हमारे एहतजाज करने से और हमारी रैली निकालने से नेतन्याहू डर जाएगा, ट्रंप जैसा खिनजीर डर जाएगा। और मेरा भाई, पहले कम अज कम 57 इस्लामी मुल्कों में कोई एक भी मुसलमान होता, काश एक भी कोई गैरत वाला हुक्मरान होता। खुदा की कसम, इसराइल चीज क्या है, इतना सा टुकड़ा है, इतना सा टुकड़ा, 80 लाख मुसलमानों की फौज है, 80 लाख।
تو دعا کرو اللہ ان کو بھی ایمان نصیب کرے. اصل دعا یہی ہے، ان کو بھی اللہ، اور اللہ امریکی یہودی غلاموں سے ہماری جان چھڑائے. اللہ ملک پاکستان کے لیے کوئی صحیح مباحد اور صحیح اللہ والا ہمیں وزیر اعظم بھی دے اور صدر بھی دے جو صحیح اللہ والے ہوں، جو طاغوتی نظام کو جڑ سے کھولے. اور جی فلانی بوتل نہیں پینی، بالکل نہیں پینی، ٹھیک ہے، اور فلاں نہیں کرنا. لیکن میں نے سوال یہ کیا کہ اسرائیلی برآمدات وغیرہ پہ تو پابندی ہے، اور جو ساری برائیوں کی جڑ جمہوری نظام ہے، طاغوتی یہود کا دیا ہوا نظام ہے، اور یہود و نصارہ کا دیا ہوا قانون ہے، اس سے بائیکاٹ کب کرو گے؟ جب تک اس سے بائیکاٹ نہیں ہوگا پھر تمہاری منافقت ہے اور تمہاری صرف ووٹ حاصل کرنا، فلسطین کے نام پہ اپنا بونٹ وہ بنانا اور بینک بنانا، یہی تمہارا کھاتا ہے اور کچھ ہو نہیں سکتا. تو خیر تیسرا عمل کیا ہے؟ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال کرنا. اور فرمایا اور حدیث ان من اکبر الکبائر ان یلعن الرجل والدہ، فرمایا سب سے بڑا گناہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے والدین کو نازیبہ لفظ کہے. یہ حدیث ہے، قرآن آپ نے پڑھا تھا، لا تقل لہما اف. لعن کا معنی نازیبہ لفظ ہے کہ والدین کو نازیبہ لفظ کہے، گالم گلوچ دے اور ان کی توہین کرے، تو سب سے بڑا گناہ یہ ہے. ثم قیل یا رسول اللہ، صحابہ حیران ہو گئے کیونکہ صحابہ کی تربیت ہی ایسی تھی کہ والدین کو بھی کوئی گالیاں دے سکتا ہے، والدین پہ بھی کوئی لعنت کر سکتا ہے. ان کی تو تربیت ہی ایسی تھی. وہ حیران ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے یسب الرجل کہ آدمی اپنے والدین کو بھی گالیاں دے سکتا ہے؟ فرمایا ہاں، کسی کے والدین کو گالیاں دے اور اپنے والدین کے لیے گالیاں سنے تو سبب کون بنائے؟ یہ. آپ اگر کسی کے والد کو گالیاں دے رہے ہیں وہ آپ کے والد کو گالیاں دے گا، آپ کسی کی ماں کو گالیاں دے رہے ہیں وہ آپ کی ماں کو گالیاں دے گا، تو ان گالیوں کا سبب تم بنے ہو، تو گویا تم نے خود اپنے والدہ اور والد کو گالیاں دی. دو مسئلے واضح ہو گئے. ایک یہ ہے کہ والدین کو گالیاں دینا، طعن و تشنیع کرنا، والدین پہ لعنت کرنا معاذ اللہ یا برا بھلا کہنا، یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے. آج ہم اپنا معاشرہ دیکھ لیں، ہم کس لائن پہ چل رہے ہیں. اور پھر اس کی دوسری صورت کہ کسی کے والدین کو گالیاں دو اور اپنے والدین کے لیے گالیاں سنو، یہ بھی اس کی صورت ہے کہ سبب تم بن رہے ہو، تو یہ بھی اکبر الکبائر ہے، بڑا گناہ ہے. اور فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ تمہیں بتاؤں کہ سب سے بڑے گناہ کون کون سے ہیں. لوگ پوچھتے ہیں جی بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں، کبائر کون سے ہیں؟ فرمایا دیکھو شرک اور کفر کے بعد اکبر الکبائر، سن لو، پہلا تو اکبر الکبائر الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. اب یہاں مطلق چھوڑ دیا، کسی قسم کا شرک ہو اور کسی کو اللہ کا شریک بنائے تو الاشراک باللہ. اور فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، والدین کے ساتھ جفا، والدین کے ساتھ غداری کرنا، فرمایا یہ بھی اکبر الکبائر ہے، بڑا گناہ ہے. اسی طرح اور حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام کے پاس آدمی آیا، فقال یا رسول اللہ
من احق الناس سے بے حسن صحابتی قال امک. آدمی نے سوال کیا اللہ کے محبوب سب سے زیادہ حسن صحبت کا کون حقدار ہے میرے رشتہ داروں میں سے؟ سب سے زیادہ حسن سلوک کس سے کروں؟ فرمایا امک، تیری ماں ہے. ثم من، صحابی نے پوچھا پھر، فرمایا امک، تیری ماں ہے. قال ثم من، قال ثم امک، قال ثم من، قال ثم ابوک. 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ تمہاری ماں سب سے زیادہ حسن صحبت کی مستحق ہے، اور 4تھی بار فرمایا ابوک، تیرا باپ. حسن صحبت، صحابت اور خیال رکھنے کے لحاظ سے وہ ماں کا پہلا حق ہے، کیونکہ ماں کی قربانیاں بہت ہیں. اور بات ماننے میں، اطاعت کرنے میں، حکم ماننے میں باپ زیادہ حقدار ہے، اور خدمت کے لحاظ سے ماں زیادہ حقدار ہے، اطاعت کے لحاظ سے باپ زیادہ حقدار ہے. تو اس لیے فرمایا 3 دفعہ ماں کی قربانیاں زیادہ تھی تو ماں کا 3 دفعہ ذکر کیا، اور 4تھی دفعہ باپ. فرماتے اگر والدین مشرک ہوں، بیٹا توحیدی ہو، تو حقوق کا کیا حکم ہے؟ یہ کسی بزرگ نے لکھ دیا. تو قرآن پاک میں صاحب موجود ہے کہ والدین مشرک بھی ہیں تو 2 کام کرنے ہیں. ایک کہ شرک والے معاملہ میں ان کی بات نہیں ماننی. شرک کا معاملہ ہو، بدعت کا معاملہ ہو، گناہ کا معاملہ ہو، اگر والدین حکم دیتے ہیں جاہدا کا، صرف حکم نہیں دیتے، پورا زور لگاتی ہے، اور زور لگا کے کہتے ہیں بیٹا بڑی امام دی منت من، اور زور لگا کے کہتے ہیں بیٹا اور نہیں تو انبیاء عادتاً سنتے ہیں، فلا تطعہما، ان کی بات نہیں ماننی. شرک کے معاملہ میں ان کی بات نہیں ماننی، بدعت کے معاملہ میں ان کی بات، اگر والدین بدعت کراتی نہیں ماننی. فلا تطع، اگر اللہ کی نافرمانی پہ والدین حکم کرتے ہیں ان کی بات نہیں ماننی، کیونکہ اللہ کا حق مقدم ہے مخلوق کے حق سے. جب ٹکر آ جائے نا ایک طرف اللہ کا حق کو اور دوسری طرف مخلوق کا، تو پھر کون غالب ہوتا ہے؟ حق اللہ. اس لیے توحید اللہ کا حق ہے، اور شرک کرانا، بدعت کرانا، یہ اللہ کی حدود کو توڑنا ہے. تو پہلی بات یہ ذہن میں رکھ لو، والدین مشرک ہیں یا بدعتی ہیں تو ان کی خلاف شریعت کوئی بات نہیں ماننی. دوسرا صاحبہما فی الدنیا معروفہ، دنیاوی لحاظ سے ان کے ساتھ سب سے بہترین حسن سلوک کرنا ہے. خدمت بھی کرنی ہے اور اس نیت کے ساتھ انہیں مسئلہ بھی سمجھانا ہے. سب سے بڑی خیر خواہی ہے ان کی بہترین خدمت کرو. صاحبہما فی الدنیا معروفہ، ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو، خدمت کرو، ان کی تیمارداری کرو. بیمار ہیں ان کو علاج کرواؤ، پیسے کی ضرورت ہے انہیں پیسہ دو، لیکن ساتھ مسئلہ بھی بیان کرو جیسے حضرت ابراہیم نے بیان کیا تھا. یہی تو اللہ نے نمونہ پیش کیا. والد بھی اگر راہ راست پہ نہیں تو بیٹا اس کو دعوت دے جیسے حضرت ابراہیم نے دعوت دی ہے. تو دنیاوی لحاظ سے حسن سلوک نہیں چھوڑنا. دنیاوی حقوق والدین کے باقی ہیں، لیکن دینی معاملات میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، کیونکہ اللہ کے مقابل کسی کی بھی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے. تو یہ والدین کا حکم خود قرآن نے. صحابہ کرام کے اندر بھی ایسی چیزیں تھیں کہ وہ مسلمان ہو گئے، کوئی مسلمان ہوا اس کا والد مسلمان نہیں ہوا.
تو دنیاوی لحاظ سے حسن سلوک کا انہیں حکم دیا گیا، صلہ رحمی کا حکم دیا گیا، لیکن ساتھ مسئلے کے بیان کا بھی اور دین میں اطاعت نہ کرنے کا بھی۔ لیکن جب وہی والد پیغمبر کے مقابلے میں تلوار لے کے آیا تو پھر بیٹے نے اپنے باپ کا سر اتار کے پیغمبر کے قدموں میں ڈال دیا۔ اللہ اکبر، یہ شریعت کا معاملہ ہے۔ سبحان اللہ۔ عبداللہ ابن ابی نے بک بک کی تھی تو عبداللہ ابن ابی کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ جی یہ عبداللہ ابن ابی تم نے تو پتہ نہیں کیسا سنا ہے، یہ سارے یثرب والے جو مدینے کا پہلا نام ہے سارے متفق ہو گئے تھے اور عبداللہ ابن ابی کو اپنا وزیر اعظم بنا رہے تھے۔ جی جی سردار تاج پوشی کی رسم باقی تھی کہ نبی کریم علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ اب اس کا سارا پروگرام رہ گیا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اب پہلے تو اس نے ناک شاک پھونکا ہاڑ کے گدھے کی طرح، لیکن جب دیکھا کہ وہاں تو انصار پہلے ہی بہت سارے پیغمبر کے جانثار موجود تھے ہجرت سے پہلے بھی، تو اس نے سیاسی چال چلی۔ یہ طاغوتی سیاست وہاں پر بھی تھی عبداللہ ابن ابی۔ اس نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا اور اندر سے بدمعاش رہا، کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور ہر موڑ پہ اس نے پیغمبر کو اذیتیں دی، تکلیفیں دی، توہین کی، بے ادبی کی، حتیٰ کہ ایک وہ مقام آ گیا کہ ایک صحابی مجاہد وہ کنویں پہ بیٹھا تھا، وہ مہاجر تھا، تو اس نے ایک انصاری کو دھکا دے دیا یا تھپڑ لگا دیا۔ تو مجاہدین ہوتے تو تھوڑا غصے والے ہیں، کوئی تھوڑی بہت بات بنی تو اس نے تھپڑ لگا دیا۔ اب وہ مہاجر نے کہا یا للمہاجرین، اس نے کہا یا للانصار۔ بس یہ اتنی بات ہوئی، پیغمبر کریم تشریف لے آئے، فرمایا یہ کون سی جاہلیت کے نعرے لگانا شروع کیے، خبردار۔ اب یہ موقع مل گیا عبداللہ ابن ابی کو، وہاں تو مہاجرین ہوں انصار ہوں، جب پیغمبر کا فرمان آتا تو آنکھیں جھک جاتی۔ بس تھوڑی سا چپ کلش ہوئی، جب نبی پاک تشریف لائے تو وہ اسی طرح پھر بھائی بھائی بن گئے، سارا جھگڑا ختم۔ عبداللہ ابن ابی نے لوگوں کو جمع کیا تھے، کھائی ہم نے ان کو روٹیاں دی ہیں، ہم نے انہیں پالا ہے، آج ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں۔ الگ بیٹھ کے اس نے بات کی۔ ایک بچہ سن رہا تھا، وہاں بچے بھی بڑے ہوشیار تھے، تو وہ بچہ بھی عبداللہ ابن ابی کے خاندان قبیلے کا آدمی تھا، اور عبداللہ ابن ابی اس وقت کا ان کا شیخ الاسلام بنا ہوا تھا اور شیخ الجہود تھا بڑا۔ تو وہ بچہ بولا، اس نے کہا بابا جی بکواس بند کر، مجلس میں بول پڑا، اس نے کہا بابا بکواس بند کر، کس کے بارے میں بات کر رہا ہے؟ تو عبداللہ نے آنکھیں دکھائی، وہ بچہ آیا نبی کریم علیہ السلام کو بتا دیا کہ یا رسول اللہ عبداللہ ابن ابی نے کہا ہے کہ ہم مدینہ میں واپس جائیں گے نا تو ان ذلیلوں کو ہم نکال دیں گے مدینہ سے، ان کو ہم نے روٹیاں دی، جگہ دی، ہمارا کھاتے ہیں، ہمیں آنکھیں دکھاتی ہیں، اور ہمیں اب ہم پہ ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ یہ بات نبی کریم علیہ السلام نے عبداللہ ابن ابی کو بلایا، اس نے 10-12 قسمیں اٹھائیں، توبہ توبہ یا رسول اللہ، ہم سوچ سکتے ہمارا تصور، صدقے یا رسول اللہ ہم تجھے کہہ ہی نہیں سکتے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو لبیک یا رسول اللہ، بڑے اس نے نعرے لگا لیے۔ اب نبی کے اور کہا کہ یہ بچہ بے وقوف ہے، اس نے غلط بات آپ کو بتائیے، یا میری بات سمجھی نہیں، یا غلط بتائیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی۔ وہ بچہ کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوں، ساری قوم مجھے گھورنے لگی کہ تو نے شرارت کی، بات کوئی نہیں تھی، تم نے بڑھائی اتنے بڑے بزرگ پہ حضرت جی کے خلاف تقریر کر دی، فلانے کے خلاف تقریر کر دی، اتنا بڑے شیخ الاسلام کے خلاف تقریر کر دی، بزرگ بڑے بزرگ کے خلاف۔ خیر وہ کہتے ہیں کہ پیغمبر کریم نے وہاں چلنے کا حکم دیا،
عبداللہ ابن ابی کا جو بیٹا تھا اس کا نام بھی عبداللہ تھا، اور وہ واقعی عبداللہ تھا۔ وہ واقعی جب اسے پتا چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا اللہ کے محبوب اگر آپ حکم دیں خدا کی قسم میں اپنے باپ کا سر اتار کے آپ کے قدموں میں ڈال دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ چل پڑے، وہ بچہ بڑا پریشان تھا، میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میں نے تو سچ بات بتائی۔ نبی کریم علیہ السلام، وہ بچہ کہتا ہے کہ میں گھوڑا اپنا آپ کے ساتھ لے جاتا تھا، مجھے یہ پکا یقین تھا کہ اللہ میری صفائی بیان کرے گا، کیونکہ میں نے تو صحیح بات کی تھی۔ جب مدینہ منورہ کے آپ قریب آئے تو سورہ المنافقون نازل، بالکل قریب آئے اور بتایا، پورا پس منظر بیان کر دیا۔ اب وہ جو عبداللہ بیٹا تھا اس کو جب پتا چلا تو مدینے کے حد جہاں سے شروع ہوتی تھی اس نے اپنے باپ کو روک لی، کہا رک جا، اس وقت تک تجھے مدینہ میں داخلے کی اجازت نہیں جب تک محمد مصطفیٰ اجازت نہیں دیں گے۔ تلوار نکالی اور کہا ابا جی تو ذلیل ہے اور تیرے جیسے لوگ ذلیل ہیں، محمد بھی عزت والا ہے، محمد کے صحابہ بھی عزت والے ہیں، تو کون ہوتا ہے؟ اب پیغمبر کریم کی جب سواری گزری، سارے صحابہ گزر رہے ہیں، بیٹے نے باپ کو پکڑا ہوا ہے اور باپ بھی سردار ہے اور پکڑ کے کھڑا ہے۔ تو جب پیغمبر کریم قریب سے گزرے دیکھا، فرمایا عبداللہ کیا مسئلہ ہے؟ اب عبداللہ ابن ابی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ مجھے بیٹے نے ذلیل کر دیا، میں ذلیل ہوں، میں رسوا ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا کیوں باپ کو روکا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم اس نے یہ لفظ کہے تھے کہ ہم ان ذلیلوں کو نکالیں گے، ذلیل میرا باپ ہے، آپ بھی عزت والے ہیں، آپ کے یار بھی عزت والے ہیں، اور جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے میرا باپ مدینے میں قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پیغمبر کریم نے فرمایا چھوڑ دو اسے، جانے دو۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے والدین کی پوری خدمت کرو، ہر طرح خیر خائی کرو، اور یہی نجات یہی سعادت ہے۔ جب زندہ ہوں تب بھی ان کی خدمت کرو، جب مر جائیں تب بھی جو ان کے حقوق ہیں شریعت کے مطابق ان کو پورا کرو، اور ساری زندگی ان کے لیے دعائیں بھی کرو، ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرو، اور انشاءاللہ ایک دنیا میں بھی پیدا ہوگا۔ جب آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے تو آپ کی اولاد آپ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے گی، اور آپ نہیں کریں گے تو پھر اس کا نقد بدلہ دنیا میں بھی ملے گا۔ تو البتہ جہاں شریعت اور والدین کا تصادم آ جائے اب شریعت مقدم ہے اور والدین کو بھی پیچھے کر دینا ہے۔ بآخر دعوانا الحمدللہ۔